اور جیسے جیسے کمیونیکیشن کے تیسرے گھر میں مریخ کا سفر آگے بڑھے گا، سب اداروں کے درمیان میں مؤثر جو رابطے ہیں وہ مزید خرابی کی طرف جائیں گے، یعنی خراب ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ تصادم کے جو خطرات ہی نہیں بڑھیں گے بلکہ پریکٹیکلی تصادم ہو بھی سکتا ہے۔ حکومتی دھڑے، فوج، عدلیہ اور دیگر اہم اداروں کی اندرونی جو لڑائیاں ہیں ان میں مزید شدت جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے گی۔ بڑھتے ہوئے معاشی اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے عوام جو ہے نا بہت زیادہ مایوس ہو جائیں گے۔ اس مایوسی کے عالم میں وہ احتجاج کی طرف جائیں گے۔ ہڑتالیں، بد امنی کی وجہ سے نقل و حمل کے جو ذرائع ہیں ان میں جو ہے بہت زیادہ رکاوٹیں پیدا ہو سکیں گی۔ اور ایک اور بھی یہاں بات یاد رکھیے گا کہ روایتی میڈیا جو ہے وہ اور سوشل میڈیا، ان کے دوران آپس کے مابین بھی بہت زیادہ لڑائیاں بڑھیں گی، اور اس کا مختلف طریقوں سے ابھی اظہار بھی شروع ہو گیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے حکومت اور عدلیہ کے درمیان براہ راست تصادم جو ہے اس کی نشاندہی ہو رہی ہے، جس کے پس منظر میں اسٹیبلشمنٹ کا اہم کردار نظر آتا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مریخ کا کینسر میں 4 سپٹمبر 2024 سے جو اس وقت ٹرانزٹ ہوئی ہے، اور یہ 18 اپریل 2025 تک کا دور جو پاکستان کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکے گا۔ جیسے کہ 1960 اور اس کے بعد 1977، 1992 اور 2007 میں جو مریخ کی جو کینسر میں موجودگی کی وجہ سے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے مابین تصادم اور عوامی بے چینی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں قیادت کی تبدیلی اور فوجی مداخلتیں جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملیں، اور لگ بھگ اگلے 7 ماہ بھی مجھے اس سے کچھ مختلف نظر نہیں آتے۔